ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کی شان بیان فرمائی ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان فرمائی ہے. یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام ذات یا شخصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. اللہ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری فرما دیا ہے. قرآن مقدس کے بے شمار مقامات ایسے ہیں جو صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اللہ رب العالمین نے یا آپ کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے وہ آیات نازل فرمائی ہیں جن کو اللہ رب العالمین اتنی عظمت عطا فرمائیں، اتنا مرتبہ عطا فرمائیں. ان کے لیے اگر کوئی دنیا کے اندر آدمی
ان کی شان کا اقرار کرے یا انکار کرے، ان کے ایمان کا اقرار کرے یا ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ وہ آج بھی اس دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار حدیثیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں ان کے بارے میں ان کا محل جنت کے اندر دیکھتے ہیں، اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مدینہ کے ایک باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک آنے والا آیا اور اس نے دروازہ کھٹکایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جو بھی ہے دروازہ بھی کھولو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہیں جب میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ دنیا کے اندر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ اور اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ دنیا میں تھے اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، رأیتنی دخلت الجنہ، میں نے خواب کی حالت کے اندر اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کے اندر داخل ہوا۔ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امرأة أبی طلحہ، فرماتے ہیں ابو طلحہ کی بیوی رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی میں نے دیکھا۔ پھر فرمایا وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، میں نے اپنے آگے آگے کیا سنتا ہوں کہ کوئی آدمی چل رہا ہے، چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، کون ہے یہ جس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ یہاں تو جنت ہے، جنت کے اندر کون ہے کہ میرے آگے آگے چل رہا ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، ھذا بلال، اے اللہ کے نبی یہ بلال ہیں جو مدینہ طیبہ کے اندر چل پھر رہے ہیں زمین کے اوپر۔ اللہ نے ان کے جوتوں کی آواز جنت کے اندر آپ کے قدموں کے سامنے پہنچا دی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفَنَائِهِ جَارِيَةً، میں نے پھر ایک محل دیکھا اور اس محل کے اندر ایک عورت میں نے بیٹھی ہوئی دیکھی۔ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اتنی خوبصورتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں اور اس محل کو دیکھ لوں۔ اور پوچھا کس کا ہے یہ محل؟ تو بتایا گیا فقال لعمر،
اے اللہ کے نبی یہ عمر کا محل ہے جو اللہ نے جنت کے اندر ان کے نام الاٹ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں داخل ہو جاؤں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر میں دیکھ لوں، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، اے عمر میری آپ کی غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں آپ کے محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بے ابی و امی یا رسول اللہ علیک اغار، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر آپ سے غیرت کرتے کہ آپ میرے محل کے اندر کیوں داخل ہوئے؟ دنیا کے اندر دیکھو میرے نبی نے ان کا محل جنت کے اندر دیکھا ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً یہی حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں آخر میں جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی اور میں واپس آ گیا، تو فرماتے ہیں قال ابو ہریرہ فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ اللہ کے نبی آپ کیوں میرے اس محل کے اندر داخل نہیں ہوئے؟ وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے یہ بات ہمیں بتلائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے جس کے کہنے پر اللہ رب العالمین آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیں، جن کے کہنے پر اللہ رب العالمین آسمانوں سے ایک نہیں کئی آیات نازل فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ازواج مطہرات، اور کیا ہے آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کو ناراض کر رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اور ان کو باز آ جانا چاہیے، وگرنہ اللہ رب العالمین ان کی جگہ پر آپ کو اور بیویاں بھی عطا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بات کی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عورتیں آپ علیہ السلام کی بیویاں کہنے لگیں اے عمر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ازواج النبی کو صرف نبی ہی نصیحت کرنے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کافی ہے، آپ نے یہ ذمہ داری کیوں لے لی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ میرے جبریل میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ دو اپنی بیویوں کو یہ بات کہہ دیں عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات صائحات ثیبات و ابکارا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 7 صفات والی بیوییں دینے پر قادر ہیں، اپنا رویہ ٹھیک کر لو وگرنہ کہیں یہ نہ اللہ رب العالمین پیغمبر کو کہے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ان کی جگہ پر اللہ تمہیں ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ عمر کیا کہنے ان کے جن کے سامنے ایک عام آدمی کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے کہ اے عمر آپ نے جو کپڑا تقسیم کیا ہے کسی کا تہ بند اور قمیض نہیں بنتی، وہی کپڑا آپ کو بھی ملا ہے، اے عمر ذرا یہ تو بتلائیے کہ آپ نے یہ قمیض کیسے بنوا لی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کپڑا سب کو تقسیم کیا ہے، کسی کا قمیض نہیں بنتا، عام آدمی ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ فرمایا عمر جب ہمارا قمیص نہیں بنتا
اتنے ہی آپ کے حصے کے اندر آیا ہے کپڑا، آپ کا یہ قمیص کیسے بن گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا کہ اللہ اسلام کو عزت دے دے، اے اللہ اسلام کو قوت دے دے، یا تو ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا ابو جہل کا سینہ اسلام کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اندر اسلام کے لیے جگہ نہیں ہے، عمر کا سینہ کشادہ ہے، عمر کے ذریعے اسلام کو زیادہ تقویت ملے گی۔ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اسلام کو بٹھا دیا، اور انہوں نے بنیاد اسلام کا اقرار کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس عمر سے وہ بندہ سوال کرتا ہے میری قمیص نہیں بنتی، کسی کی قمیص نہیں بنتی، اے عمر یہ قمیص آپ کی کیسے بن گئی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھہر جائیے، اس کا جواب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بیٹوں کے عبداللہ کھڑے ہو کے اس کا سوال کا جواب دو۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں اے میرے بھائیو میری بات سنو، آپ نے یہ سوال کیا ہے، حقیقت یہی ہے کہ قمیص ایک آدمی کی نہیں بنتی، جو میرے حصے کے اندر کپڑا آیا تھا میں نے اپنے باپ کو دے دیا ہے، میرے باپ نے وہ قمیص بنا کے اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ ایک عام آدمی ہے جو کس سے 22 لاکھ مربع حکمران سے کیا کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے، اے عمر یہ قمیص میری نہیں بنی آپ کی کیسے بن گئی ہے؟ اے عمر سب کی قمیص نہیں بنی آپ کی کیسے بن گئی ہے؟ آج کوئی ایسا ہے حکمران جو ایک عام آدمی کی بات سنے، اس کو اجازت ہو کہ وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ میرے پاس آ کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ ہے کوئی ایسا حکمران؟ لائیے دنیا کے اندر دکھائیے ایسا کوئی حکمران۔ اگر وہ گزرا ہے تو وہ ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں۔ سنیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ وہ ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکلتے ہیں گشت کرنے کے لیے، اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کسی کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں، ادھر دیکھیں آپ، دیکھنے کے لیے کہ کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، دور دیکھتے ہیں آگ کی چنگاری جل رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کو کہتے ہیں اسلم لگتا ہے کوئی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، آؤ دیکھتے ہیں، ان کے حالات معلوم کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اور اسلم بھی ساتھ جا رہے ہیں، آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، 2 بچے ساتھ رو رہے ہیں، دور کھڑے ہو کر کہتے ہیں بی بی مجھے آپ کے پاس آنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ وہ بی بی کہتی ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، ارادہ نیک ہے تو آ سکتے ہو، وگرنہ جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے پوچھتے ہیں کہ بتلائیے مسئلہ کیا ہے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے اس زمین کا حکمران عمر ہے اور اس کو ہمارے حالات کا علم نہیں ہے۔ کہا ماجرا سمجھ نہیں آیا، بات کیا ہے؟ یہ آپ نے چولہے کے اوپر ایک ہانڈیاں چڑھائی ہوئی ہے جس کے اوپر پانی ابل رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں بھوک سے، میں نے اس لیے ہانڈیاں چڑھا دی ہے تاکہ دل کو تسلی ہو جائے کہ کوئی چیز پک رہی ہے اور یہ سو جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے بھاگتے بھاگتے ہیں اس اسلم کو ساتھ لیتے ہیں، اپنے غلام کو بیت المال کے اندر پہنچتے ہیں،
بیت المال سے کچھ کھانے پینے کا سامان اٹھاتے ہیں۔ اسلم کو کہتے ہیں اپنے غلام کو میرے کندھے پہ رکھوا دو۔ اسلم کہتا ہے امیر المومنین آپ کا غلام حاضر ہے، میرے کندھے پہ رکھوا دو۔ سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ جب قیامت کے دن میرے گناہوں کا یہ جو بھی بوجھ اللہ کریم میرے کندھے پہ ڈالے گا، کیا تو وہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ آپ نے وہ سامان اپنے کندھوں پہ اٹھایا، لے کر کے وہاں پہنچ گئے اور پھر وہ سارا کچھ پکایا۔ پکانے کے بعد بچوں کو کھلایا، جو باقی بچ گیا ان کے حوالے کر دیا اور واپس دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگ گئے۔ بچے کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ جب بچے آرام سے سو جاتے ہیں تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے اپنی رعایا کا حال معلوم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں کہا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ کیسے جاری فرما دیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دیکھیے ہمارے اس مدینے کے اندر کیا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ کاش کہ اللہ کریم کوئی شراب کی حرمت کے بارے میں حکم نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ آیت نازل کر دی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ سیدنا عمر نے جب یہ بات سنی ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں میرے اللہ ابھی تک میرے دل کے اندر تسلی نہیں ہوئی کہ کیا وہ سوال کرنا چاہتے ہیں اس سے شراب حرام ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر نے جب یہ بات کی ہے، اللہ کریم نے دوسری آیت نازل کر دی ہے سورۃ النساء کے اندر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ جب یہ آیت سنی سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ ابھی تک بھی میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی کہ شراب حرام ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے تیسری آیت نازل فرما دی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر۔ یہ آیت اللہ کریم نے آخر تک جب نازل فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی یہ شراب تو نے حرام کر دی ہے، واقعی تو نے شراب حرام کر دی ہے۔ ایک چیز کو حرام کرنے کے لیے اللہ نے سیدنا عمر کے دل کی بات کے اوپر 4 آیات نازل کی ہے، 4 آیات نازل کی ہیں۔ اور آج کوئی جنگ اور وریام کا مسلی چوڑا بدماش سیدنا عمر اور سیدنا صدیق اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر بھونکے اور وہ گستاخی کرے اور اہل سنت عوام اور علماء خاموش رہیں، اس کے خلاف آپ کو اپنا جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں ڈلوانا چاہیے۔ یہ حیدر نامی چند دنوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہر سال محرم کے اندر سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر یہ اس طرح کے بول بولے جاتے ہیں، لیکن جب بھی عوام اور علماء ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے یہ فرقہ واریت ہے۔ میرے بھائیوں یہ حکومت ہے، عمران خان صاحب ہیں اور جنرل باجوہ صاحب ہیں، جناب ہماری اعلیٰ عدلیہ ہیں، ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے فوراً ان کو سولی پر لٹکانا چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چاہے کوئی بڑا صحابی ہو یا چھوٹا صحابی ہو وہ ان کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے اس کی سزا صرف پھانسی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس ملک کے اندر قانون صرف کن کے لیے؟ جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ پچھلے سال کے اندر جس نے صدیق کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگایا فوراً جہاں سے حکومت نے اس کو نکلوا دیا، ملک سے آج تک دوبارہ واپس نہیں آیا۔
اور آج پھر جیسے ہی محرم آیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو لے کر اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بالکل بیان کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن بھی اور جو حدیث ہیں ہم امت کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایسا آدمی، اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے، الفاظ تو بہت ہے ہمارے پاس کہنے کے لیے، لیکن یہ ممبر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کے الفاظ کہیں، لیکن صرف ہم یہی کہتے ہیں، حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے بندے کو جو حیدر نامی ہے، جو کہتا ہے فیس ٹو فیس میرے سامنے آ کر بات کرو، جاؤ سنو میری بات، بڑے علماء تو بڑے علماء رہ گئے، آؤ اگر تیرے اندر ہمت ہے، تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، آ میرے سامنے ٹی وی پہ بیٹھنا چاہتا ہے، میرے سامنے مسجد کے اندر بیٹھنا چاہتا ہے، میرے سامنے کسی چوک میں آ کر بیٹھنا چاہتا ہے، میں تجھے سیدنا عمر کا ایمان قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں، سیدنا عمر کا ایمان حدیث سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں، سیدنا عمر کا نام جناب سیدنا علی کے گھر سے دکھاتا ہوں، اور سیدنا عمر کا ایمان وفات تک آپ کو دکھاتا ہوں، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو آ جا، مجھے بتلا کہاں پر تو رہتا ہے، مجھے دعوت ہے، میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے یہ زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، کبھی بھی کسی علماء اہل سنت میں سے کسی بھی عالم کے سامنے اس کے اندر آنے کی ہمت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ ہمارا کیا ہے، ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم سب کے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ان کے ناموس کا ہم صحیح طرح سے ان کی حفاظت نہیں کر رہے، وگرنہ ہم سب کو اس معاملے میں چاہے عوام ہیں یا علماء ہیں، ان کو ایک ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم سے حکومت کو یہ میسج دینا چاہیے، جس طرح کے علماء اہل سنت میں سے کوئی بھی عالم صحابہ کے خلاف اس طرح کی بات نہیں کرتا، تو آپ ان کو محرم الحرام کے اس مہینے کے اندر کیوں اجازت دیتے ہو کہ صحابہ کے خلاف یہ بات کریں؟ اور پھر ان کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، اور پھر ان کے بارے میں جن کے کہنے پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن مقدس پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی ہے، اور سیدنا عمر تو وہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے فرمایا عمر مجھے یہ بتاؤ یہ آپ کے نئے کپڑے ہیں یا دھلے ہوئے ہیں؟ تو سیدنا عمر نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑے میرے دھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا البس جدیدہ، نئے کپڑے پہنو، وعش حمیدہ، اچھی زندگی گزارو، ومت شہیدہ، آپ نے فرمایا جب تمہیں موت آئے، شہادت کی موت آئے۔ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موت آئی ہے کس وقت آئی ہے، اور وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا؟ جائیے اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، مجھے بتلائیے اگر وہ تمہاری نسل میں نہیں تھا تو کس کی نسل میں تھا؟ جس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نماز کی حالت کے اندر اس نے آپ کے اوپر خنجر کا وار کیا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، گرتے ہیں، آپ کو گہری زخم لگا، آپ گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب گرتے ہیں، سیدنا عمرو بن میمون رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نماز میں تھا، میں نے دیکھا کہ آواز چینج ہو گئی ہے، اللہ اکبر، وہ آواز تو اور تھی، اب اس کے بعد آواز اور ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جب آپ آتے سب سے پہلے صفوں کا جائزہ لیتے اور صفوں کو درست کرواتے، جب صفیں بالکل صحیح ہو جاتی پھر نماز شروع کرواتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے اندر سورت یوسف اور سورت النحل یا اتنی کوئی اور سورت لمبی تلاوت فرماتے، لیکن جب دیکھا آواز چینج ہو گئی ہے تو سیدنا عمرو بن محمون وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ اور ابو لولو فیروز مجوسی اس نے کیا کیا ہے، اور وہ جدھر بھی جاتا ہے کھنجر چلاتا ہے، تقریباً 13 آدمیوں کو زخمی کیا ہے، 7 آدمی ان میں سے شہید ہوئے ہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کسی کے قابو میں بھی نہیں آ رہا،
ایک اور بندے نے اپنی چادر لی، اس کے اوپر ڈال لی، اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اس نے اپنا گلا کاٹ لیا، اور وہ بھی وہاں پر جہنم کے اندر اپنے آپ کو جہنم واصل کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑا، آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر کے اندر لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کون ہے مجھے جس نے حملہ کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ دیکھا گیا اور آپ کو بتایا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اے امیر المومنین، آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے اوپر حملہ کرنے والا وہی فیروز ہے۔ آپ نے فرمایا وہی کاریگر؟ جی وہی کاریگر ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ شکر ہے تیرا کہ میرے خون کے اندر کوئی اسلام والا آدمی ملوث نہیں ہے۔ اے اللہ شکر ہے کہ کافر کے ہاتھوں تو نے مجھے شہادت کی موت دی ہے۔ سیدنا عمر نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر سیدنا عمر کو کھجوروں کا پانی دیا گیا، جب پیا زخم سے نکل گیا، دودھ دیا گیا وہ بھی نکل گیا، یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، شہادت واقع ہے۔ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ ام المومنین کے پاس اور ان کو جا کر سلام کرو، ان کو یہ نہ کہنا امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں، ان کو کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر یہ کہہ رہے ہیں۔ جا کر کہتے ہیں ام المومنین آپ کو آپ کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد کہا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کو پہلو میں آج جگہ دی جائے، آپ اجازت دیں، وہ یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ عمر کو خوشخبری دے جو کہ آپ کا دفن یہاں ہوگا۔ سیدنا عمر آتے ہیں، سیدنا عبداللہ آتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بیٹا آ گیا، کہا مجھے اٹھاؤ۔ ایک بندے نے سہارا دیا، اٹھ کر بیٹھے، پوچھا بیٹا کیا خبر لائے ہو؟ کہا جو آپ کی تمنا تھی پوری ہو گئی ہے۔ سیدنا عمر نے پھر کہا، سنیے، سیدنا عمر نے پھر کہا کہ جب میری وفات ہو جائے، مجھے دفن کے لیے لے جایا جائے، تو پھر بھی دروازے پہ جا کر پہلے ام المومنین سے پوچھنا، اگر اجازت دیں مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبر میں دفن کرنا، اور پھر دوبارہ بھی جا کر یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، بلکہ کہنا کہ عمر آپ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ جب دوبارہ کہا گیا، سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں اجازت دیتی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو کے اندر دفن کیا گیا۔ مجھے بتاؤ جو آج بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو کے اندر موجود ہے، دنیا کے اندر موجود ہے، کیا اب بھی اس کے ایمان کے اندر شک ہے؟ اب بھی اس کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں؟ میرے بھائیوں دیکھیے، یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شخصیات کو لے کر